8 مارچ 2018 وہ دن جب پاکستان میں پہلی دفعہ عورت مارچ ہوا، پھر مارچ 2019 کو دوسرا، 2020 کو تیسرا عورت مارچ ہوا، جسے چند NGOز جن میں وومن ڈیموکریٹک فرنٹ، وومن ایکشن فورم اور ڈیجیٹل رائٹ فورم اور چند دوسری NGOز شامل تھی نے اس کا اہتمام کیا، جس میں خواتین نے ولگر اور بے حیائی پر مبنی پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر میرا جسم میری مرضی، میری شرٹ چھوٹی نہیں بلکہ تمہاری سوچ چھوٹی ہے، آج واقعی ماں بہن ایک ہو رہی ہے، تو کرے تو سٹڈ، میں کروں تو سلٹ، لو بیٹھ گئی صحیح سے، اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو اپنی آنکھوں پر باندھ لو، وغیرہ جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ بنی کہ خواتین کو یہ پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کرنا پڑا؟ یہ مارچ 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کیا گیا، جس کا مقصد پاکستان میں عورتوں کے حقوق کی آواز بلند کرنا تھا۔ لیکن یہ چند خواتین کون سے حقوق کی بات کر رہی ہیں؟ اس کا اندازہ آپ کو ان کے سلوگن اور پلے کارڈ سے بخوبی ہو گیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں پاکستان میں خواتین کو درپیش مسائل اور حقوق کی بات کروں، پہلے عورت مارچ کے جد امجد فیمنسٹ موومنٹ کے بارے میں جان لیں، جو کہ مغربی ممالک میں شروع ہوئی، اور عورت مارچ فیمنسٹ موومنٹ نے 2017 کو مغربی ممالک میں شروع کیا، پھر اگلے برس یعنی 2018 کو لبرلز نے اسے پاکستان میں درآمد کر لیا۔ فیمنزم سماجی و سیاسی تحریکوں اور نظریات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کا بنیادی مقصد عورتوں کی سیاسی، اقتصادی، ذاتی اور سماجی مساوات کی وضاحت اور اسے قائم کرنا ہے، اور فیمنزم کے مطابق معاشرے میں مرد کے نقطہ نظر کو اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ عورتوں سے اس معاملے میں غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ فیمنسٹ موومنٹ نے آغاز میں عورتوں کے جن حقوق کے لیے مہم چلائی، اس میں ووٹ ڈالنے کا حق، تعلیم، ملازمت یا نوکری کی اجازت، مردوں کے برابر تنخواہ کا ہونا، پبلک آفس یا سرکاری عہدوں پر فائز ہونے کی اجازت، جائیداد کی ملکیت، میٹرنٹی یا زچگی چھٹی، یہ تمام اس موومنٹ کے شروع ہونے کے بنیادی مقصد تھے۔ لیکن بعد میں اس میں ابارشن یا اسقاط حمل کروانے کا قانونی حق، اور اس کے علاوہ جنسی زیادتی یا ریپ، جنسی ہراسگی اور گھریلو تشدد سے خواتین کی حفاظت بھی اس کا حصہ بن گئی۔ اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو فیمنسٹ موومنٹ کو 4 مراحل یا ویوز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی لہر یا ویو 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز میں شروع ہوئی، جس کا بنیادی مقصد عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دلوانا تھا۔ لیکن اس موومنٹ کے باوجود یورپ کے 3 ممالک جن میں فرانس، سوئٹزرلینڈ اور لنچسٹائن شامل ہیں، میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق کافی عرصے بعد حاصل ہوا، جیسے فرانس میں 1944 کو، سوئٹزرلینڈ میں 1971 کو، جبکہ امریکہ میں 1919 میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوا، جبکہ لنچسٹائن جو کہ مغربی یورپ میں سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے، میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق 1984 کو حاصل ہوا، اور وہ بھی ایک ریفرینڈم کے ذریعے۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ 1984 سے پہلے بھی لنچسٹائن میں 3 ریفرینڈم کروائے گئے جو کہ خواتین کو ووٹ کا حق دلوانے میں ناکام رہے، جبکہ پاکستان میں عورتوں کو کبھی ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا۔ فیمنسٹ کے مطابق عورتوں کی ثقافتی اور سیاسی ناانصافیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے خواتین کو ابھارا گیا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے ہر پہلو کو سیاسی طور پر دیکھیں اور ایک جنسی طاقت کے طور پر سامنے آئیں۔ فیمنسٹ کارکن اور مصنف کیرول ہنس نے فیمنسٹ موومنٹ کو ایک نعرہ دیا جو بعد میں سیکنڈ ویو کا مشہور ترین نعرہ بن گیا، وہ یہ ہے
ذاتیات ہی سیاسیات ہے، یعنی ذاتی زندگی ہی سیاست ہے، جبکہ دوسری ویو جس کا مقصد عورتوں کی آزادی تھا 1960 کو شروع ہوئی، جس میں عورتوں کی قانونی، سماجی و معاشرتی برابری پر توجہ دی گئی۔ بیبی بوم پیریڈ یا 1930 سے 1970 تک فیمنزم کو بہت اہمیت حاصل تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب فیمنسٹ نے فیملی لا میں ریفارم یا اصلاحات کی کوششیں تیز کر دیں، کیونکہ پہلے سے موجود فیملی لا میں مردوں کو زیادہ اختیارات حاصل تھے اپنی بیویوں پر۔ جیسے مثال کے طور پر 1965 سے پہلے تک فرانس میں کوئی بھی بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا کوئی بھی کام یا نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح فیمنسٹ موومنٹ نے جنسی زیادتی کے قوانین میں میاں بیوی کا شادی کے ایک بندھن میں ہونے کی وجہ سے جو چھوٹ تھی اسے بھی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا، یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کی رضامندی کے بغیر اس سے جنسی تعلق قائم کرے گا تو اسے جنسی زیادتی یا ریپ تصور کیا جائے گا، اور اگر اس ساری صورتحال میں اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے خلاف قانون سے رجوع کیا تو اس کے خاوند کو وہی سزا ملے گی جو کہ ایک جنسی زیادتی یا ریپ کرنے والے شخص کو ملتی ہے۔ اس قانون کے لیے فیمنزم کی پہلی ویو کے دوران بھی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت اس قانون کو نافذ ہونے کی کامیابی نہیں مل سکی۔ ایک صدی بعد 20ویں صدی میں اسے زیادہ تر مغربی ممالک میں نافذ کر دیا گیا ہے۔ تھرڈ ویو 1990 کو امریکہ سے اس وقت شروع ہوئی جب تھامس کلیرنس کو امریکی سپریم کورٹ کے جج کے لیے نامزد کیا گیا، لیکن مسئلہ تب ہوا جب اس کی ساتھی خاتون انیتا ہل، جو کہ ایک وکیل تھی، نے جنسی ہراسانی کا کیس کر دیا۔ انیتا ہل نے سینٹ جوڈیشری کمیٹی کے سامنے گواہی دی کہ تھامس کلیرنس نے اسے جنسی طور پر ہراساں کیا ہے۔ اس کے بعد 1992 میں ریبیکا والکر، فیمنسٹ انفلوئنسر ہے، نے انیتا ہل کیس کے رد عمل میں ایک مضمون شائع کیا جس میں لکھا تھا کہ میں یہ تمام خواتین، خاص طور پر اپنی نسل کی خواتین کے لیے ایک یادداشت کے طور پر لکھ رہی ہوں کہ تھامس کلیرنس کا واقعہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے یہ میرے ساتھ کیا ہو، اور اس کے مقدمے کے خارج کیے جانے کے اپنے غصے کو اپنی سیاسی طاقت میں بدلو۔ ان کو ووٹ نہ دیں جب تک وہ ہمارے کام نہ کریں، ان کے ساتھ جنسی تعلق مت رکھیں، ان کے ساتھ کھانا نہ کھائیں، ان کے بچوں کی پرورش نہ کریں اگر وہ ہمارے جسم اور ہماری زندگی کو کنٹرول کرنے کی آزادی کو ترجیح نہیں دیتے۔ میں پوسٹ فیمنزم نہیں، میں تھرڈ ویو ہوں، اور یوں اس طرح تھرڈ ویو کا آغاز ہوا۔ فیمنزم کی تھرڈ ویو مختلف فیمنسٹ کی کارکردگی اور کوششوں کا احاطہ کرتی ہے۔ تھرڈ ویو دراصل دوسری لہر کی ناکامیوں، 60، 70 اور 80 کی دہائیوں میں کیے جانے والے اقدامات، تحریکوں کے رد عمل کے طور پر سامنے آئی۔ اس ویو نے فیمنزم کو مزید وسعت دیتے ہوئے عورتوں کی مختلف شناختوں کو اپنے اندر شامل کیا اور یہ بتایا کہ عورتیں مختلف رنگ، نسل اور اقوام اور ثقافتی پس منظر کی حامل ہیں۔ تو گویا اسے ایک طرح سے سیکنڈ ویو کا تسلسل بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریبیکا والکر نے ہم جنس پرست عورتوں اور سیاہ فام عورتوں کے حقوق پر توجہ دلانے کے لیے تھرڈ ویو کی اصطلاح کو استعمال کیا، جبکہ فورتھ ویو 2010 کے بعد شروع ہوئی، جس میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جنسی ہراسگی، خواتین پر ہونے والے تشدد اور ریپ کے کلچر کے خلاف لڑنے کا ارادہ کیا گیا۔ کیرا کوکران کے مطابق فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب اور ٹیمبر کو استعمال کرتے ہوئے خواتین کے خلاف نفرت کو ختم کرنا اور جنسی مساوات کو پروان چڑھانا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ فورتھ ویو میں جن مسائل پر خاص توجہ دی گئی، اس میں کام کرنے کی جگہ، سڑکوں پر خواتین کی جنسی ہراسگی اور کیمپس سیکشول اسالٹ اینڈ ریپ،
یعنی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پر جنسی حملوں کو روکنے کے اقدامات کرنے شامل ہیں۔ اس میں 2012 کو بھارتی شہر دلی میں ہونے والا گینگ ریپ کا واقعہ بھی شامل ہے، جس میں ایک بس پر سوار لڑکی کے ساتھ 16 لڑکوں نے گینگ ریپ کیا۔ اس کے علاوہ 2014 کو اسلا وسٹا، جو کہ کیلیفورنیا کا ایک علاقہ ہے جہاں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سینٹ باربرا میں ایک 22 سالہ نوجوان جس کا نام لوئڈ روجر تھا نے میسوگائنسٹک ٹیرر اٹیک یا عورتوں سے نفرت کی وجہ سے حملہ کیا، جس میں اس نے 7 خواتین کو ہلاک اور 14 کو شدید زخمی کر دیا۔ اس کے علاوہ ٹرائل آف جین گومشی جیسا واقعہ کینیڈا میں سامنے آیا، جس میں جین گومشی نے، جو ایک ریڈیو ہوسٹ تھا، پر 4 خواتین پر جنسی ہراساں کرنے کا چارج لگا۔ جیسے واقعات سر فہرست ہیں۔ ان سب واقعات کے نتیجے میں فیمنسٹ نے چند موومنٹ یا تحریکوں کا آغاز کیا، جس میں فری دی نپل، میٹرس پرفارمنس، #می ٹو، #یس آل ویمن، نو مور پیج 3، عورت مارچ 2017 اور عورت مارچ 2018 وغیرہ جیسی تحریکیں شامل ہیں۔ یہ تو ہو گئی فیمنسٹ موومنٹ کی تاریخ۔ اب آتے ہیں پاکستان میں درپیش خواتین کے مسائل اور حقوق کی طرف۔ پاکستانی معاشرہ ایک ماڈسٹ یا حیا والا معاشرہ ہے، جہاں شرم و حیا تقریباً ہر عورت میں فطرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل کرنے یا تعلیم کے لیے یا جائیداد کی ملکیت کے لیے کوئی احتجاج یا موومنٹ نہیں چلانا پڑی، جس طرح مغربی ممالک میں خواتین نے فیمنسٹ موومنٹ کی شکل میں چلائی، جس کی شدید اور انتہا پسند شکل فیمنزم کی دوسری اور تیسری ویو کی صورت میں سامنے آئی، جس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ مغربی معاشرے میں جہاں بے حیائی تو پھیلی ہی، ساتھ ساتھ فیملی سسٹم بھی تباہ ہو گیا، جو کہ ایک صحت مند اور نارمل معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ میرا جسم میری مرضی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی ممالک میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حساب سے بچے ایسے تھے جن کے والد کا ان کی ماؤں تک کو علم نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک کئی مردوں سے تعلق رکھتی تھیں، اور اسی وجہ سے امریکی ٹیلی ویژن ہسٹری کا کامیاب ترین شو، جس کا نام دی جیری سپرنگر شو ہے، کا آغاز ہوا، جس میں ان بغیر باپ کے بچوں کی ماؤں کو بلایا جاتا اور ان خواتین نے جس مرد کے ساتھ تعلق بنایا ہوتا تھا کا ڈی این اے لے کر بچے کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کیا جاتا اور ان سب مردوں میں سے اس بچے کے اصل باپ کو تلاش کیا جاتا۔ یہ تو ہو گیا میرا جسم میری مرضی کا نتیجہ۔ جبکہ ہمارے یہاں ایک خاتون ہیں جس کا نام زینب نجیب ہے، جو ایک فیمنسٹ ایکٹیوسٹ ہیں، کا کہنا ہے کہ تمام مذاہب جائز باتوں کو قبول کرتے ہیں اور عورت ایک انسان ہے اور اسے اپنے جسم پر پورا اختیار دینا چاہیے، اور کس قسم کا اختیار، اس بارے میں ان خاتون صاحبہ نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ اس کے علاوہ ان خاتون صاحبہ کا مزید کہنا تھا کہ میرا جسم میری مرضی جیسے سلوگن کو غلط سمجھا جا رہا ہے۔ اب انسان اس نعرے کو جتنا بھی پازیٹیو لے، اس کا کوئی خوبصورت اور اچھا مطلب ہو سکتا ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایک اور خاتون نگہت دات، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں اور یہ ایک NGO بھی چلاتی ہیں جس کا نام ڈیجیٹل رائٹ فاؤنڈیشن ہے۔ نگہت دات کو یورپی ممالک نے کئی ایک ایوارڈ بھی دیے ہوئے ہیں، جس میں اٹلانٹک کونسل ڈیجیٹل فریڈم ایوارڈ اور ڈچ گورنمنٹ کا ہیومن رائٹ ٹیولپ ایوارڈ سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ ٹائم میگزین نے اسے پاکستان میں خواتین کے حقوق کی نئی نسل کی لیڈر قرار دیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک حیرانی والی بات بھی بتاتا چلوں کہ نگہت دات ہی وہ خاتون ہیں جو کہ لاہور کا عورت مارچ آرگنائز کرتی ہیں۔
اس خاتون کا کہنا ہے کہ عورت مارچ کی وجہ سے پاکستان میں پہلی دفعہ عورتوں کی جسمانی آزادی اور وومن سیکشوالٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نگہداشت کی خواتین کے حقوق میں دلچسپی اور ان کے خیر خواہ ہونے کا اندازہ ان کے ایک سلوگن سے ہی چلتا ہے جو کہ انہوں نے عورت مارچ میں اٹھایا ہوا تھا، جس پر درج تھا ڈیورسڈ اینڈ ہیپی، یعنی طلاق یافتہ مگر خوش۔ اور اگر ان کی ڈیورسڈ اینڈ ہیپی والی منطق کو درست مانا جائے تو معاشرے میں عورت کی حیثیت صرف ایک ٹیشو پیپر یا استعمال کرنے والی چیز کی سی رہ جائے گی، جس طرح آج زیادہ تر مغربی ممالک میں ہے۔ ایک اور پاکستانی فیمنسٹ زنیرہ شاہ کو لفظ عورت سے ہی نفرت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ لفظ عورت خواتین سے نفرت والا ہے۔ آگے وہ مزید فرماتی ہیں کہ اس لفظ سے انڈین، ایرانی اور عرب کے فیمنسٹ کو بھی پرابلم ہے۔ ان کو اس لفظ سے مسئلہ اس لیے ہے کہ لفظ عورت کا مطلب ہی چھپا کر رکھی جانے والی چیز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت مارچ والی خواتین خود کو خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی کہتی ہیں، جبکہ ان کی باتیں اور نعرے کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کو جو چند مسائل درپیش ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر خواتین ان کے گاؤں یا علاقے میں کالج نہ ہونے یا تعلیم کے لیے پرائیویٹ کالج کے اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتی، بلکہ کچھ علاقوں میں خواتین کی تعلیم و تربیت پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ گھریلو تشدد یا ڈومیسٹک وائلنس کا ہے، جس کے خلاف اقدامات کے لیے عمران خان کی گورنمنٹ نے ڈومیسٹک وائلنس بل 2020 پاس کیا ہے، جبکہ جنسی ہراسانی کے چند ایک واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو میڈیا اور قانونی کارروائی کے ذریعے ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے، جبکہ عورت مارچ میں اس میں سے کسی ایک مسئلے پر بھی کوئی احتجاج یا پلے کارڈ نہیں اٹھایا گیا، اور نہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ خواتین کی تعلیم کے لیے ہر علاقے اور شہر میں ایک کالج یا یونیورسٹی ہونی چاہیے یا ان عورتوں کے لیے تعلیم مفت ہونی چاہیے۔ بس ان خواتین کا سارا زور اور توجہ عورتوں کی جسمانی خود مختاری پر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان لبرل آنٹیوں کی عقل کے مطابق ان کے خیال میں پاکستانی خواتین کو تعلیم و عزت کی نہیں بلکہ جسمانی خود مختاری کی ضرورت ہے، جبکہ وہ مغربی ممالک جہاں خواتین کے حقوق کی تحریکیں گزشتہ 150 سال سے جاری ہیں، وہاں صرف امریکہ میں ہی 2020 کو 1,26,450 خواتین کے ساتھ ریپ ہوا، اور یہاں میری ریپ سے مراد وہ ہے جس میں عورت کی مرضی شامل نہیں تھی، جبکہ پاکستان جیسے ملک جہاں کوئی بھی قابل ذکر عورتوں کے حقوق کی کوئی تنظیم موجود نہیں تھی، یہاں یہ تعداد صرف چند ہزار ہے، وہ بھی میڈیا اور انٹرنیٹ کے فحش کلچر آ جانے کے بعد، اور اسے بھی قانون اور اخلاقیات پر توجہ دے کر مزید کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ فلم ایکٹر شان شاہد، وینا ملک اور حریم شاہ نے عورت مارچ کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی۔ حریم شاہ کا عورت مارچ کے ایک سلوگن اپنا کھانا خود گرم کر لو کے بارے میں کہنا تھا کہ اگر تم اپنے شوہر کے لیے کھانا گرم نہیں کر سکتی تو تم کو شادی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ جبکہ پاکستان میں عورت مارچ کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ عورت مارچ کے ذریعے پاکستان میں بے حیائی اور ننگ پن یا نیوڈیٹی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور گنتی کی چند لبرل خواتین جن کے ساتھ ہمارے نام نہاد آزاد میڈیا کی سپورٹ حاصل ہے 22 کروڑ آبادی کی خواتین کی نمائندہ نہیں بن سکتی، جبکہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی NGOز جو پاکستان میں عورتوں کی حقوق یا جسمانی خود مختاری کے نام پر پاکستانی معاشرے میں مغربی طرز کی بے حیائی اور مادر پدر آزادی لانا چاہتی ہیں پر پابندی لگائیں۔ اور مغربی معاشرے میں عورت کو جو مسائل درپیش تھے وہ تھے ووٹ، تعلیم، جائیداد کی ملکیت وغیرہ۔ کیا یہ مسائل تاریخ میں کبھی مسلمان یا پاکستانی خواتین کو درپیش آئے؟ اور ایک آخری بات، کیا پاکستان میں خواتین کو آزادی حاصل نہیں جو ان جیسی خواتین کو انڈائریکٹ پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو۔
اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔